عاصم منیر جب نئے آرمی چیف بنے تھے ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے، تب میں نے اور طیب صاحب نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے اداروں پر، اور اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ اس ماحول میں آج تک کوئی نیا آرمی چیف انٹر نہیں ہوا جس میں انسٹیٹیوشن کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت ہی بری طرح سے خراب ہے. اور پھر ہم نے اس میں کچھ سجیشنز دی تھیں، کچھ ان کے چیلنجز ڈسکس کیے تھے کہ آبویسلی سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوگا ریپوٹیشن مینجمنٹ، کہ کس طرح لوگوں سے بنا کے رکھنی ہے پبلک اور آرم فورسز کے درمیان جو ایک بانڈ ہے اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے. 1 مہینہ گزرنے کو ہے اور آج ہم اسی پر نظر ڈالیں گے کہ اس محاذ پر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. طیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس. یہ مجھے آپ نے آرمی پہ بات کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ سر آپ کو پیار ہی اتنا ہے آرم فورسز سے، ہمیں بھی پیار ہے، تو جس سے پیار ہوتا ہے تو ہم تو اسی کی ڈسکس کرتے ہیں نا. ہماری آرم فورسز ہیں، نو ڈاؤٹ اور نو پن انٹینڈیڈ آف کورس. ہاں آبویسلی ہماری بچپن سے ہمیں وہ ڈراماز دیکھ کے ایک جو لو ڈیولپ ہوا ہے آرمی کے لیے. ہم تو اس جنریشن سے جو صبح اٹھ کے 23 مارچ کی پریڈ دیکھا کرتے تھے. ہم تو 23 مارچ کی پریڈ دیکھنے والی قوم ہے. پھر ہم نے اس کو کور بھی کتنا کیا ہوا ہے، کتنے یوٹیوب چینلز پر، ہم نے آفیشیل چینلز پر. ہم تو صبح اٹھ جاتے تھے اور ہم اپنے ٹیم کے ساتھ لگے ہوتے تھے کہ جی یہاں سے یہ کرنا ہے اور یہ اتنی اپلوڈ کرنی ہے، پوری کرنی ہے. ہمارا تو ایک ہم نے تو ہر بڑا کور کیا ہوا ہے اس وقت. پریکٹیکلی جو یہ میڈیا میں کیا ہے پروپیگنڈا وار، شاید ورڈ نیگیٹو اس کے ساتھ ایک کونوٹیشن آتی ہے، لیکن ظاہر ہے پروپیگنڈا میں مدد کرنا. بٹ ڈیجیٹل ڈومین میں ہم نے بہت آفیشیل کیپیسٹی میں چینلز کے ساتھ بڑا کام کیا ہوا ہے، بہت کام کیا ہوا ہے. تو یہی اب بھی کر رہے ہیں، اب بھی یہی کر رہے ہیں. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا وجاہت احس خان کا، وہ آج کل وہ بھی آرمی پہ بڑا بول رہے ہیں، شاید وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری فورسز ہیں ان کو بھی بڑا پیار ہے. تو شو بھی کرتے تھے اور انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے، ہم بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہوا ہے آرمی کو عاصم باجوہ صاحب کے دور میں، عاصم باجوہ رحیل کے دور میں. تو وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ جی عاصم باجوہ کے جی ایچ کیو اور عاصم منیر کے جی ایچ کیو میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. قمر باجوہ کے جی ایچ کیو، عاصم منیر کے جی ایچ کیو. اوکے، تو وہی نا، اب بات وہی آ گئی کہ جب کلپ کافی وائرل ہو رہا ہے، وہ ٹویٹر پہ وہ چھایا ہوا ہے کلپ. اب جب میں نے وہ کلپ دیکھا تو مجھے ہم دونوں کی ڈسکشن یاد آئی 1 مہینہ پرانی، جب ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی جب عاصم منیر صاحب اس ماحول میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہ اس ڈومین پہ کام کریں گے، کچھ بہتری لائیں گے چیزوں میں، جبکہ ان کے مطابق وجاہت احس خان کے مطابق کہ وہی پالیسیز چل رہی ہیں فی الحال. تو اس کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس وقت ان کی کیا ڈائریکشن ہے. کیا یہ وہی جیسے باجوہ اور خان کا تو ایک وہ گتھم گتھا ہوئے تھے، تو کیا عاصم منیر صاحب بھی گتھم گتھا لگ رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ، مطلب وہی کنفرنٹیشن والا ماحول ہی چل رہا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی اس سے پہلے ایک بات آپ بتائیں، جی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں عاصم منیر صاحب سے؟ اچھا، میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ زیادہ تر وہ اپنی جو ریپوٹیشن مینجمنٹ کی ڈومین میں، کیونکہ یہ ہماری ڈومین ہے میڈیا مینجمنٹ اینڈ ریپوٹیشن میں، تو اس میں میری ایکسپیکٹیشن یہ ابھی بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا فوکس کریں آرمی پر، آرمی کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ دکھائیں لوگوں کو، جو ان کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ان کی پروفیشنل لائف ہے ایک آرمی کی، اور وہ والی ڈومین کو زیادہ فوکس کریں. اور آبویسلی جس طرح وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ہیں، تھوڑا سا کم کریں پولیٹیکل ایکٹیو، تھوڑا سا نا مطلب میڈیا ڈومین میں بھی کچھ آرمی کی بہادری کو دکھائیں. گیٹنگ بیک ٹو یور کویشچن، آپ چاہیے رہے تھے کہ بھائی وہ آرمی اپنا جو ان کا کنونشنل رول ہے ڈیفینس آف دا کنٹری، ڈیفینس، اس پہ زیادہ فوکس ہو جائے. اور ایون میڈیا میں بھی جو بات چیت ہوتی ہے، جو کوئی اگر پروڈکشن وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہو، کچھ ہو، کوئی الفا براؤٹ چارلی ٹائپ کی چیز ہے، کوئی اچھی مزے کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے. ہالی ووڈ بھی کرتا ہے پینٹاگون کے ساتھ کام، ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے. تو یہی ہے کہ کوئی مزے کی چیزیں ہمیں دکھائیں، اور یہی ہے کہ پولیٹیکل جو بیٹل، جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے، اس میں کم سے کم کردار ہو، یہ نہ تاثر جائے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن وجاہت احس خان صاحب اور جو ایک چہمگوئیاں چل رہی ہیں، ہمیں تو نہیں کچھ پتہ، چہمگوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ جی پچھلی سیٹ اپ والی، پچھلے رجیم والی پالیسیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی بات شاید بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، آپ کو پتہ نہیں کیا گئے.
पंजाब पुलिस में जब भी कोई नया आईजी आता है ना, जी जी, वो हमेशा ये कहता है कि हम पंजाब पुलिस की इमेज बेहतर करेंगे और करप्शन कम करेंगे और हम, यानी वो जो सारी बातें जो हम चाहते हैं, जी जी, एक पुलिस से जो कुछ हम चाहते हैं वो कहते हैं कि जी हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे जी। बट कितना चेंज आया है ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, जी जी, ये हमें भी पता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। अब सवाल ये है कि क्या उनके इंटेंशन में ख़राबी होती है, क्या निज़ाम ऐसा बन गया है कि जो लोग ऊपर आते हैं, आईजी आता है, वो ऐसा ही होता है कि वो चेंज करना ही नहीं चाहता कोई, या इट्स द इंस्टीट्यूशन डिक्टेटिंग टू द आईजी? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सिस्टम आप बेसिकली कह रहे हैं। फौज में भी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बैठती है तो ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो कोई डिक्टेटर होता है और वो कहे जी बस दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यस मैं हिटलर हूँ, मैं बता दूंगा, जंग लगा दो और लग जाएगी। वो बड़ी हैवी डिस्कशन होती है। पाकिस्तान आर्मी में वैसे भी डिस्कशन करने का बड़ा एक अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है इस बात को, जमहूरियत थोड़ी, हाँ, इस चीज़ को डेमोक्रेटिक अंदाज में देखा जाता है कि जी ठीक है, आपके पास जो बात है चीफ से आप खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं होती कि यार चीफ कहीं बुरा ना मान जाए। ऐसा नहीं कि चीफ बुरा मान जाएगा और वो हिटलर की तरह टांग देगा। हमारे यहाँ आर्मी में इस बात को अच्छा समझा जाता है कि अगर आप खुल के बात कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पल्स रिपोर्ट आती है आर्मी चीफ के पास जिसमें बताया जाता है कि जूनियर ऑफिसर्स और जितने भी जो फौज का ओवरऑल जो पूरी हमारी है, जिसमें जवान भी हैं, रैंक एंड फाइल सोल्जर भी है, सारे गए, उनका मोरल कैसा है और उनका ओपिनियन कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, वो सब कुछ डिटेल से होता है। ये पल्स रिपोर्ट वो जो कोर कमांडर्स और इस तरह के लोग जितने भी फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं वो सब जब बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मोस्टली मिजाज एक हो और चीफ अगर थोड़ा बहुत तब्दीली करना भी चाह रहा हो तो क्या वो करवा सकेगा, या वो ये सोचेगा कि यार ये सब लोग एक बात चाहते हैं, मैं इनके खिलाफ ना जाऊं? अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से भी एक आती है, एक गाइडलाइन तो थोड़ी बहुत एक आती है। जब चीफ जाता है डिफरेंट जगहों पे बात करता है फौजियों से, तो मैंने ये भी नोट किया कि वहाँ पे एक पॉलिसी भी वो बताते हैं। एक तो वो पल्स रिपोर्ट भी लेते हैं, उसके हिसाब से फिर वो एक अपनी भी वो प्रोपेगेट करते हैं कि हमारी क्या इस टाइम पॉलिसी है। उसमें पॉलिटिक्स भी होती हैं, थोड़ा बहुत के मुल्की हालात को भी देखा जाता है ना, इकॉनमी भी डिस्कस की जाए, क्योंकि आर्मी का एक रोल रहा है पॉलिटिक्स में। वो फिर बात करते हैं जी इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में। रोल रहा है पास्ट टेंस। सर हम तो उन पे यकीन कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस पर कि वो पॉलिटिकल है। हाँ, तो हम तो सर आंखों पर जो वो कहेंगे उनकी बात सर आंखों पर। उन्होंने कह दिया अभी ये पॉलिटिकल है, तो मैं उस एंगल से कह रहा था। तो बेसिकली वो भी एक पॉलिसी को वो लेके चलते हैं जो नज़र आता है आपके जवानों में। वो भी बाज़ औक़ात, क्योंकि आर्मी एक ऑब्वियसली वो तो नहीं है कोई ऐसी जमात ना, कोई वो सिविलियंस नहीं है ना, बेसिकली वो आर्मी है, डिसिप्लिन फोर्स है। तो डिसिप्लिन फोर्स ऑब्वियसली जब ऊपर से एक चीज़ आती है वो उसको भी वो फैलाते हैं, उसकी बात करते हैं जब वो बाकी सिविलियंस वगैरह से बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी भी बात है कि वो एक पल्स भी देखी जाती है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पंजाब पुलिस की इमेज बेहतर करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें होती रही। एक दफ़ा पंजाब पुलिस की इमेज बेहतर करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती रही। एक बार तो उनकी यूनिफॉर्म चेंज करके तकरीबन आर्मी की से मिलती जुलती यूनिफॉर्म बना दी गई। हाँ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ दौरों में होती रही हैं। कभी कोई ऐप बना देते हैं, कभी कोई सेमिनार रख देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी। इसका मतलब भाग दौड़ तो करते रहते हैं, कोशिशें होती रहती हैं, मगर फ़र्क नहीं पड़ता जी। क्यों नहीं पड़ता? क्या इंस्टीट्यूशन में, चूँकि वो इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा अपने सिस्टमेटिकली इतना ख़राब हो चुका है कि इस तरह की चीज़ों से, ऑप्टिक्स से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, आपको
گراؤنڈ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک چودھری کے خلاف اگر ایک بہت کمزور آدمی یہ رپورٹ درج کرانے آ گیا ہے کہ جی چودھری کے بندے میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے تھے, تو وہ پولیس رپورٹ درج کر لے. اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا تو امیج بہتر ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں اگر پولیس, پنجاب پولیس دنیا کی سب سے مہنگی پی آر فارم ہائر کر لے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہی چیز اگر ہم آرمی پہ اپلائی کریں تو پھر ہم صاف صاف ہی بات کر لیتے ہیں, پھر زیادہ ڈھکی چھپی کیا رکھنا ہے. اگر اعظم سواتی کو تنگ کیا جا رہا ہے, ایلیگیشن ان کے بہت سخت ہیں, خاموش بیٹھی ہے آرمی, اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کر رہی کہ بھائی وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. لیکن پکڑا باجوہ کی جو ٹویٹ تھی اس کی وجہ سے پکڑا گئے تھے نا, وہ مطلب وہ جو الزام ہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے, آرمی سے ریلیٹڈ ہے, بٹ وہ ایک الزام ہے نا, اس الزام کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے عمران خان کا الزام ہے کہ جی میں کچھ سرونگ آفیسرز پہ الزام لگاتا ہوں, یہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. تو آرمی اس کو اوپنلی ایڈریس نہیں کر رہی کہ بھائی ایسا درج کیوں نہیں ہو رہی. اس طرح کی چیزیں پھر بیہیویئرز میں, یعنی اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی, کس قانون کے تحت نہیں ہو رہی, کیا ان کو قانون چاہیے, اگر ان کو کوئی قانون سازی چاہیے اس کام کے لیے, وہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ بھائی ایک بہت امپورٹنٹ آفیسر ایک بہت امپورٹنٹ جاب کر رہا ہے, اور اگر کسی نے اس کو ہٹانا ہو تو سمپل ایک ایف آئی آر درج کرا دو اور اس کو ہٹا دو. تو اس طرح تو کوئی ملک چل ہی نہیں سکے گا. اگر یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس پہ کہیں کہ جی قانون سازی کر کے دیں, ہمیں کوئی بل منظور کرائیں, کوئی پرائم منسٹر سے کوئی آرڈر جاری کروائیں, کچھ نہ کچھ تو کریں نا. قانون سازی بھی نہیں ہے نا. آپ ابو دا لا جانے کی کوشش کرتے ہیں تو چاہے آپ کا مقصد اچھا ہو, جب مینز غلط ہوتے ہیں تو آپٹکس غلط ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بالکل جونیئر لیول پہ مزاج میں ایک مزاج خراب ہوتا ہے. کچھ آج کل ایک ٹویٹر پہ ویڈیو چل رہی ہے جس میں آپ کے ذہن میں بھی وہی ویڈیو آئی تھی, وہ اس میں کوئی بحث ہوتی ہے. اب وہ کوئی بحث ہوتی ہے تو وہ جو وہ کھڑا ہوتا ہے ناکے پہ, کوئی ناکا ہے جو آرمی کا, جیسے کنٹونمنٹس وغیرہ میں کنٹونمنٹ کا کوئی جگہ ہے, تو وہاں پہ وہ کوئی بحث ہوتی ہے تو آرمی والا چپیڑ مارتا ہے. وہ اب لڑکا جو سویلین 2 بائک پہ ہوتے ہیں وہ بھی بدلے میں چپیڑ مارتا ہے. اب وہ جب چپیڑ مارتا ہے, وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس کے بعد 4-5 آرمی والے آ جاتے ہیں اور اسے اتنا کوٹتے ہیں. وہ بوٹ, آرمی کے بوٹ جو ہوتے ہیں وہ کتنے سخت لگتے ہیں, وہ کتنے سخت ہوتے ہیں. اب کئی لوگوں کو تو بڑے پسند ہیں, اور وہ سیدھا منہ پہ بوٹ آگے لگ سیدھا منہ پہ آپ مار رہے ہیں, پھر آپ ڈنڈا بھی لا رہے ہیں پیچھے سے. ٹارچر ہے, دس از ٹارچر, دس از ابو دا لا. اور ہاں جی, اب ان سب لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے, کیا یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پھر آپ کو مزاج نیچے تک آتا ہے. یہ دس از بیہیویئر. اور یہ جو ناکے پہ کھڑا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ابو دا لا ہوں. جب اس طرح کی سوچ, ایک مینٹیلٹی آنے لگ جائے, پھر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ہم ایک بار لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں تھے, میرے ابا جان ایڈمٹڈ تھے, ہم بلڈ بینک میں گئے تو ایک خاتون آئی اور آ کے ایک دم سے انہوں نے چیخم دھاڑ مچانی شروع کر دی. میں ایک رینجر والے کہ میرے بندے رینجر میں ہیں اور ہمارا بلڈ پہلے لیا جائے. اچھا. اور وہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, سرکاری اسپتال ہے, لمبی لائن. کیا آرگومنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے بندے رینجر میں ہیں, میرے جو شوہر ہیں وہ رینجر میں ہیں, آپ ہمارا بلڈ پہلے لیں. وہ تو جو ہاسپٹل والا تھا اس نے تماشا لگایا, اس نے کہا اچھا دکھائیں اپنی پرچی پکڑ کے پھاڑ کے کہتے ہیں اب دوبارہ بنوائیں پھر لائن میں لگیں. اس نے بھی شوخی ماری, ہر کوئی اپنی سیٹ میں بیٹھا ہوا مہاراجا بنا ہوتا ہے. ہاں اس کا بھی. لیکن وہ یاد ہے ایک اللہ کی قسم تو ختم ہے, ہاں جلدی آئے, وہ بھی کسی, اس کی بھی ملٹری پولیس سے لڑائی ہو گئی تھی کسی کی بھی, کوئی اس کا ابا جی خود کوئی بریگیڈیئر وغیرہ تھے, کرنل کی بیوی بڑی مشہور, کرنل کی بیوی مشہور ہو گئی تھی, وہ ہٹائی تھی. پھر ایک واقعہ ہوا تھا جی, موٹر وے پہ 2 کیپٹن کہیں جا رہے تھے تو موٹر وے پولیس نے ان کو روکا, تو انہوں نے وہ جو چھترول کی موٹر وے پولیس والوں کی, انہوں نے دونوں نے یہ نا ایک مینٹیلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا یہ پولیس میں بھی ہے, یہ وکیلوں میں بھی ہے. آپ دیکھیں نا, میں جب وہ ہم آرمی کو ان سب سے بہتر مانتے ہیں سر. میں جب کیمرہ مارکیٹ جا رہا ہوتا ہوں نا, تو بیچ میں سے مجھے وہ وکیلوں والے ایریے سے گزرنا ہوتا ہے, مجھے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کہیں گاڑی گوڑی لگی تو مجھے چپیڑیں پڑ جانی ہیں وکیلوں سے. سر وکیل بھی اس طرح کرتے ہیں, پولیس بھی اس طرح کرتی ہے, باتیں بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سوسائٹی کا کولیپس ہوا ہے, لیکن ہم آرمی کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں, ہم آرمی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. دس از دا پرابلم, بیکاز وکیل اینڈ جو پولیس والے وہ شروع سے بدنام تھے.
आर्मी से उम्मीदें थी एग्जैक्टली इस वजह से बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है और दुख होता है लोगों को कि भाई आर्मी आप तो ना करो, आप तो ना करो यार, आप तो हम तो आपको एक ही, हम तो रखवाले समझते थे, हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी मानते थे कि भाई आप सबसे अच्छा सबसे ज्यादा पैसा भी आर्मी को मिलता है, तो उसकी वजह से वो एक क्रीम, वाकई क्रीम निकलती है। हम कहा करते थे कि भाई आर्मी ना रही तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? एक इंस्टीट्यूशन बचा है, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें, इस वजह से आर्मी को कहते हैं हम। अच्छा, तो इसका तो फिर यही मतलब हुआ कि जो लोग हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जो उनको बड़े बहुत तारीफ़ें की जा रही थी कि हाफिज़ कुरान हैं और ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, जैसे वो बैटमैन वो देखते हैं ना मूवीज़ में कि सब मसाइल हल हो जाते हैं। हमारे मूवीज़ ने भी बहुत काम ख़राब किया हुआ है ना कि एक आदमी आता है और वो उड़ता हुआ सारे शहर को सही कर देता है। तो बेसिकली हम ये नहीं समझते कि सिस्टम है, वो सिस्टम के अपने खांचे हैं, सिस्टम में अपने उसकी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे आपका वो 22 आपके ताकतवर जर्नैल होते हैं, उनकी जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है, फिर आपके ब्यूरोक्रेसी आपकी अलग है, वो क्या चाहती है वो हमें नहीं पता, फिर आपकी 13 जमातें हैं। तो खाली आसिम मुनीर पे नहीं हम डाल सकते कि ये जो हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो अभी जो नहीं सेटल डाउन हो रही, उस पर खाली ये नहीं आप कह सकते कि बाजवा के दौर में जो कुछ चीज़ें चली थी वो एक महीने में सीधी हो जाएंगी। यही मुझे यही समझ आ रही है। सीधी क्यों होंगी? हाँ, कायदे आज़म ने मुल्क जो बनाया था बड़ा अच्छा मुल्क बनाया था, इकबाल ने जो मुल्क सोचा था बड़ा अच्छा सोचा था। हाँ, वो ख़राब होता चला गया ना। हाँ, तो जिस वजह से वो ख़राब हुआ है उसी वजह से इंस्टीट्यूशंस भी ख़राब हुए हैं। तो हाफिज़ साहब के कंधों पे इतना बड़ा बोझ क्यों हम डाल रहे हैं? उनसे क्यों एक्सपेक्टेशन है? थी आपको थी बहुत ज़्यादा कि वो कुछ बहुत मुझे तो नहीं थी। मैं तो ट्विटर पे लोगों को देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो एक ही निकले और वो भी बाजवा 2 हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। एक चीफ पे नहीं बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम धर देना चाहिए कि जी एक चीफ ने सारा ख़राब कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये हमें बाजवा साहब पे, कमर बाजवा साहब पे भी ये इल्ज़ाम धर देना चाहिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। हम उन पे जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि उनके दौर में रेप्यूट को फ़र्क ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो चल रहे थे, वो पहले से चल रहे थे, वो तो बनते बनते वक्त गुजरा है। वो तो शायद हम ज़्यादती करें मगर ये सब चीज़ें तो ज़्यादा दौर में शुरू हो गई थी। हाँ, तो जब एंटी आर्मी सेंटीमेंट थोड़ा बहुत, और फिर वो मुशर्रफ दौर में भी एम्पलीफाई हुआ, और फिर ये चीज़ें हैं कि भाई जो मिजाज के अंदर ये हरकतें करना कि भाई आकड़पन या अपने ऊपर उस तरह की जिम्मेदारियां लेना जो उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की हरकतें इस तरह की प्रीएम्प्टिव के तौर पे इस तरह की चीज़ें कर लेना। हमारा मिजाज भी रहा है, ज़िया दौर में हम अफ़गानिस्तान में घुसे, मुशर्रफ दौर में अफ़गानिस्तान में घुसे, कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब इस सारी कन्फ्रंटेशन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वो भी बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे क्रैश हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेली बेसिस पर नीचे आ रहे हैं, महंगाई डेली बेसिस पे ऊपर जा रही है। फिर आप देखें आपके पास जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग रोकने के चक्कर में पड़ी हुई है कि जी इधर से तनख्वाहें नहीं दी गई, तनख्वाहें, पेंशन्स, कई लोगों की पेंशन्स रुक गई हैं, आपकी एम्बेसीज और हाई कमीशंस की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। 8 बजे मार्केट्स बंद होने की बात हो रही है, क्यों है जी? एनर्जी बचानी है। बंदा पूछे सर्दियों में कौन सी एनर्जी इन्होंने बचानी है? सीधी सादी स्मॉग पे भी कह रहे हैं, वो स्मॉग एक बहाना है, बेसिकली वो एनर्जी की बात ही हो रही है। एनर्जी का मतलब है बेसिकली ये कंजम्पशन रोकना चाह रहे हैं, बहुत बढ़ जाता है, सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। अब सर्कुलर डेट भी क्या है कि लोग चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, और वो इतने ताकतवर होते हैं कि कोई उनको आगे कुछ कह नहीं सकता। अब वो पिछले दिनों आपकी हिना रब्बानी खर का आया था कोई स्कैंडल कि वो भी, उनका भी कोई नाम आया था इस तरह कि वो भी फ्री बिजली ले रही थी। तो हर कोई अपने मोहल्ले में एक आधा होता है बंदा जो बहुत तगड़ा, भी अपने मोहल्ले में तगड़ी होंगी और उन्होंने उस बंदे ने चूल्हे तक अपने घर में बिजली से चलाने होते हैं क्योंकि बिजली फ्री होती है उसको। तो यही लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, लोग बड़े मैसेजेस भी आ रहे हैं, दोस्तों से भी मिल रहे हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, न समझ नहीं आ रहा कि यार। अब फिर हम सर्वे भी देखते हैं कि जी 60% 70% लोग मुल्क छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आपके इस साल रिकॉर्ड लोग मुल्क से बाहर गए हैं, 8 लाख के करीब।
اس انسرٹن ماحول میں کیا فیوچر ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا بن سکتا ہے؟ مطلب ہر طرف یہی سوال ہو رہا ہے کہ کہاں یہ چیزیں جا کے سیٹل ہوں گی؟ یار ڈیفالٹ کا تو 50-50 ہے، کیونکہ بڑی ساری جگہوں سے یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ نہیں ادھر سے 4 پیسے آ جائیں گے، ادھر سے 4 پیسے آ جائیں گے. کل ہی نا پرویز بٹ مبارکباد دے رہی تھی قوم کو کہ $1.25 ارب آ گیا ہے ورلڈ بینک سے. اچھا وہ آیا نہیں ہے، وہ سنا ہے کہ انہوں نے کسی اسپیسیفک سیکٹر میں فلڈ ریلیف کے لیے بالکل وہ سندھ کو زیادہ وہ ٹارگیٹڈ ہے، سندھ کی طرف. بٹ دا پوائنٹ از کہ سورس پہ تو ہم کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ رہی، ہماری جاب کریشن نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اگر تھوڑا بہت قرضہ ہمیں مل بھی جاتا ہے، ہم آج نہیں 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں، سال بعد کہیں نہ کہیں تو جا کے پرابلم آنی ہے. انویسٹمنٹ تو تب آئے گی نا جب آپ کی اسٹیبلٹی ہوگی ملک میں. اسٹیبلٹی تب آئے گی جب انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا. جو جب آپ کی ایک FIR ہی نہیں درج ہو سکتی تو کیا پھر آپ مطلب یہاں سے دیکھ لیں، یہاں سے چیزیں پھر خراب ایسی وہ. تو اب اگین کمنگ بیک ٹو پنجاب پولیس انالوجی کہ بھائی جب امیج بہتر کرنے کے چکر میں اور لوگوں کو کہنے سے، واز کرنے سے کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، رشوت نہ لیا کرو، ان چیزوں سے ہونا کچھ نہیں ہے. ایکشنز کرنے پڑیں گے. ایکشن جب کرتے ہیں تو پھر جو ایک لیڈ کیپچر ہے اس میں کیا بیوروکریسی، کیا عدلیہ، کیا سیاستدان، کیا بزنس مین، جو ایک ایلیٹ ہے جو کہ پاکستان کی ساری ویلتھ جہاں پر کنسنٹریٹ ہوتی ہے، یہ جہاں پر ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اتنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. آپ جو ہائی اینڈ اسٹریٹس ہیں، میں معلوم ہے لاہور میں، اسلام آباد کے جو شاپنگ مالز وغیرہ ہیں، سینٹورس مال ہے، سینٹورس مال کے اندر جائیں پبلک بھری ہوئی ہے، برانڈ بک رہے ہیں. وہ کیا آپ نے ایک پوسٹ سینڈ کی تھی، آرکیسٹرا بج رہا ہے، وہ ٹائٹینک میں وہ بجا رہے ہیں کہ بھائی ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ایک ساز چاروں طرف وہ ہو رہا ہے اور درمیان میں وہ میوزک چل رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو یہاں پر خرچے کر رہے ہیں، جو سینٹورس مال بھر رہے ہیں، جو کہ یہ جو اتنے مہنگے کیفیز ہیں، لاہور میں 1 لاکھ روپے کا اسٹیک بک رہا ہے، تو وہ اسپینڈنگ بیسیکلی گولڈ پلیٹڈ جو اسپینڈ کر رہے ہیں لوگ، وہ گولڈ لگا کے دے رہے ہیں، گولڈ لگا کے آئے جی بیف کھائیں گولڈ لگا کے. وہ جو لوگ کھا رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہ جو ایلیٹ ہے ہمارا، اس کے پاس پیسہ سارا کنسنٹریٹ ہو رہا ہے. یہ والا نظام ٹوٹے گا جب، اس کے بعد پھر بہتری آئے گی. میں اس وقت ایم شیور بہت سوشلسٹ ساؤنڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو لال پارٹی جوائن کر لینی چاہیے جب لال لہرائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس نہیں ہے. جب جسٹس ہو جائے گا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. میں اتنا سوشلسٹ مزاج نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بے انصافی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی کویشچن آیا میرے دماغ میں. اب آپ جسٹس کی بھی نا کچھ جگہوں پہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے ڈیفینیشن. اب سعودی عربیہ میں میڈیا فریڈم نہیں ہے، پریس فریڈم نہیں ہے. یہاں پہ پریس فریڈم کو آپ دباؤ گے تو وہ بھی انجسٹس ہے. سعودی عربیہ میں پریس فریڈم کو دبایا ہوا وہ انجسٹس نہیں ہے. بٹ اکنامک فیکٹر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ان کی سرکار نے کم از کم اکانومی سیٹ رکھی ہوئی ہے. کچھ سیکٹرز میں جسٹس ہے، کچھ سیکٹرز میں انیبلنگ انوائرمنٹ دیا ہوا ہے. وہ وہاں کی پھر یوتھ گل کا پاڑے کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے سڑکوں پر. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے. UAE میں ایک بالکل انتھنکیبل ہے کہ ایک آپ کے پاس لیٹ سے ریونیو کلیکشن جو بھی ان کا محکمہ ہے، وہ آپ کے پاس آئے انسپیکٹر اور کہے جی مجھے رشوت دو ورنہ میں تمہارا کاروبار بند کر دوں. دس از انتھنکیبل کہ کوئی رشوت لے گا. کہ رشوت اس وجہ سے لیا جائے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا. دبئی میں لوگوں کو کیا ضرورت ہے سیاست ڈسکس کرنے کی جب وہ وہاں پہ سب کچھ چل رہا ہے. ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، رات کو وہ سمندر پہ بیچ پارٹیز ہو رہی ہیں، صبح کام ہو رہا ہے. اچھا وہ نہ بھی ہو اگر بٹ وہ ایک ماحول ایک ایسا بنا ہوا ہے. سعودی عرب میں آج سے کچھ سال پہلے تک ایسا بالکل بھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کون سا وہ وہاں پہ بھی شروع ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا فلم فیسٹیولز آ رہے ہیں اور یہ وہ. بٹ جب نہیں تھا اس وقت بھی اکانومی میں وہ تنگ نہیں کرتے تھے. یعنی یہ نہیں آپ امیجن کرتے تھے کہ اگر لیٹ سے آپ کو کوئی بہت بڑا پلانٹ ہے، الیکٹرانکس کا پلانٹ ہے، آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، تو ایک گورنمنٹ کا آفیشل آگے آپ سے کہے گا مجھے رشوت دو ورنہ میں تمہارا پلانٹ بند کر دوں. جو یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ جو رشوت، وہ جو مسئلے ہیں ہمارے، وہ ہم نے ہر سیکٹر میں ہر جگہ پہ پھیلا دی ہیں. تو وہ ختم کریں گے، وہ بھی جسٹس ہی ہے. کہیں نہ کہیں سے انصاف پیدا ہوتا رہے گا، حق ملے گا، پھر ٹھیک ہوگا. اب جیسے یہ UAE وغیرہ ہیں یا باقی ملک ہیں، انہوں نے کم از کم
وہی نا, اس میدان میں تو عوام کو آسانی دی ہوئی ہے اس میدان میں کہ جی وہ اکانومی چل رہی ہے, پھر انٹرٹینمنٹ کے بھی ذرائع ہیں وہاں پہ, یہاں سے لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آپ کو پتہ ہے دبئی جاتے ہیں. اب یہاں پہ نہ پیسہ بندہ اس طرح کما سکتا ہے نہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہاں پہ دونوں چیزوں سے مار کھاتا ہے نا, کہ انٹرٹینمنٹ آپ کر رہے ہو تو آپ کی انٹرٹینمنٹ کسی کے لیے وہ اس سے بھی انوائے ہو جاتا ہے. مطلب یہاں پہ لڑکا لڑکی سڑک پہ ہاتھ پکڑ کے بھی چل رہے ہو نا, وہ لوگ اس سے بھی انوائے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ مطلب یہ تھوڑا سا الگ طرف چلا گیا ٹاپک الگ ہے, بٹ یہ مسئلہ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ہی ایک مسئلہ ہے کہ سوسائٹی تو تنگ کرتی ہے, حکومت بھی نہیں چھڑتی. اچھا اس کی مجھے ایک مثال اور آئی ذہن میں. 90s تک مشرف دور شروع ہونے تک ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ کہیں پر کوئی ایک مرد اور عورت جا رہے ہیں نا تو پولیس والے رو کے پوچھتے تھے نکاح نامہ دکھاؤ. اگر نکاح نامہ نہیں ہے تو مطلب تم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو. وہ چینج ہوا تھا حدود آرڈیننس پہ نا, جب مشرف نے نکالا تھا یہ سب, وہ زیادہ دور سے چلتا آ رہا تھا اور وہ رشوت لینے کا ایک بڑا کامن سا طریقہ تھا. وہ موریلٹی پولیس ادھر بھی تھی, یعنی کہ وہ چاہے بہن بھائی ہیں, میاں بیوی ہیں, یعنی ایون ایسے کیسز بھی سنے ہوئے ہیں کہ آگے 2 بچے بٹھائے ہوئے ہیں بائک پہ اور پیچھے 2 میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ہیں دکھاؤ. یہ تو ہراس کرنے کا بڑا اچھا طریقہ تھا کرنے کا. اس دور میں 10 روپے 20 روپے لے لیا کرتے تھے. مشرف دور میں یہ فیصلہ کیا انہوں نے, کہا جی یہ نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے کسی سے نہیں پوچھا گیا. صحیح. جب کوئی چیز آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہاں مشرف نے کر کے دکھایا, اور اس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بڑی بحث ہوئی تھی, تھوڑی سی ہوئی تھی بحث. اس وقت کہتے تھے جی اس طرح بیرا روی پھیلے گی, ڈیٹس پہ لوگ نکلیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اور وہ ہوتا بھی ہے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا. کوئی مرد عورت جا رہے ہیں کار پہ جا رہے ہیں, کوئی نہیں روک کے پوچھتا بھائی تم دونوں کا کیا رشتہ ہے آپس میں. مگر یہ اچھی بات ہے بری بات ہے میں اس پہ نہیں کہہ رہا. اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہو تو وہ ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے تبدیل اگر کرنی ہو تو. ہاں اگر انٹینٹ ہو. یہ اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے جو مشرف. اگر آپ ایف بی آر سے رشوت ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ شور میں چاہتے رہتے ہیں جی ہماری ٹیکس کلیکشن تھوڑی ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑی تھوڑی ہے ہماری. اور بھائی ٹیکس ہم نے خود روکی ہوئی ہے. آدھی تو کرپشن میں, آدھی رشوت میں چلی جاتی ہے. اسی رشوت والی پیسے کو آپ ٹیکس کلیکشن میں کنورٹ کرو. ایگزیکٹلی. وہ جب آپ اس طرح کا نظام رکھتے ہو کہ آپ کے ایف بی آر انسپیکٹر کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو جا کے بلیک میل کر سکے, تو پھر رشوت ہی لے گی, پھر ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گی. آپ بلیک میل ختم کر دیں, آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گی. سیدھی سادی سی بات ہے. تھوڑا سا ہم کافی دور, ہم تو پتہ نہیں کن بیچیز پہ پھر کے آگے, کبھی کراچی کی کبھی دبئی. تو خیر میں واپس آؤں گا, مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا آبویسلی. جب سوال وہی ہے کہ کیا بنے گا, 2 سوال یہاں پر بنتے ہیں کہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ آپ کے مطلب وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں, اور اوور آل وہی اینڈ ہمیں رزلٹ یہی چاہیے کہ اسٹیبلٹی کب تک آئے گی. کیا لگ رہا ہے آپ کو, لگ کیا رہا ہے؟ تصور رکھنا چاہیے کیونکہ جیسے وکیل خراب ہو گئے, اب وکیل کیا, علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی تو وکیل ہی تھے. وہ بھی وکیل تھے, لیکن اور آج کے وکیل بھی دیکھ, آج کے وکیل بھی اب وکیل ہی ہیں. تو بات وہیں پر ہے کہ جب ایک دفعہ اتنا خراب ہوا ہو تو پھر اتنی جلدی سے ٹھیک تو نہیں ہوتا. صحیح. ہم کوئی اگلے 1-2 برسوں میں کچھ ٹھیک ہونے کی تمنا یا کوئی امید نہ لگائیں. ایک دفعہ خراب ہوگا, بہت زیادہ خراب ہوگا. ہاں یہ دیکھ رہے ہیں نا ہم, اس کی روزانہ ایک جھلک نظر آتی ہے. اب اسے جھلکیاں ہیں. ارجنٹینا میں 1989 میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ڈی ویلیویشن ریشو آج پاکستان میں کتنی ہے, 40% ہے. ہماری انفلیشن 35 کے قریب, 30 انفلیشن جو ہے 35% کے قریب ہے. 1989 میں جب ورسٹ ٹائم چل رہا تھا ارجنٹینا کا, اس وقت ان کی انفلیشن 28,000 روپے تھی. یعنی پچھلے سال ایک چیز جو 1 پیسوں کی تھی وہ اگلے سال 28,000 پیسوں کی تھی, جو ان کا روپے ہے. جب اتنا برا حال ہوا تھا اس کے بعد سے ان کی تھوڑی بہت ریکوری سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی 10 سال لگے تھے. 99 یا 2000 کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں, ایگزیکٹ ایئر نہیں یاد آ رہا. 99 یا 2000 کی بات ہے جب ان کے 3 ہفتے میں 4 پریزیڈنٹ چینج ہوئے تھے. او مائی.
वो इतना बड़ा टर्मोइल था, उनके पास भी यही था, मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ लगते थे और सारा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा था। और जैसे हमारे भुट्टो साहब आए थे, कभी यार ये भी एक पॉडकास्ट करें, अर्जेंटीना और पाकिस्तान की सिमिलैरिटीज़। बल्कि मैं तो अभी इंशाल्लाह हफ्ते को एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ अमेरिका और पाकिस्तान की सिमिलैरिटीज़ पॉलिटिक्स में, वो देखिएगा आप कितना आपके साथ हम अर्जेंटीना वाली करेंगे। तो खैर यही समझ आ रही है कि फ़ौरन तो कुछ सही होने वाला नहीं है, बिहेवियर्स ख़राब एक्सपोज हो गए हैं सबके, वो नज़र आ गए हैं। हाँ, नज़र आ गए हैं। तो वो एक करेक्टर का वो काम नहीं है कि वो जी जादू की छड़ी घुमाएगा और सबको सीधा कर देगा, क्योंकि देखिए उसी सिस्टम के अंदर से निकल के एक बंदे ने प्रमोट किया, इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट सिस्टम। अगर कोई बंदा इतना रिबेलियस मिजाज का होगा तो प्रमोट ही क्यों होगा? हाँ, वो वही होगा ना जो एजेंट ऑफ स्टेटस को एजेंट ऑफ चेंज नहीं है, वो तो आपने अकूजे में बंद कर दी बात कि वो बंदा ही प्रमोट वो होगा जो सिस्टम का लाडला होगा। एक आईजी आके सारे इंस्पेक्टरों का बेड़ागर करना चाहता होगा तो वो आईजी बनेगा क्यों बनेगा? उसको पहले निकाल देंगे, उसको पहले खुदी लाइन लगा देंगे। बस ये मसला। वो जो जरदारी साहब कहते थे खुदी लाइन लगा दी, उन्होंने कहा था किसी के बारे में कि उसको तो हमने खुदी लाइन लगा दी। तो वो खुदी लाइन पहले ही लग जाते होते हैं, पहले लग जाते ऐसे लोग। सही है, तो अच्छा मजा ऑन दिस डिप्रेसिंग नोट। लेकिन नहीं, एंड पे चलें, आपने डिप्रेसिंग का वर्ड यूज़ कर दिया तो मुझे फिर एक बात ऐड करनी पड़ रही है। डिप्रेस नहीं होना, आपने डिप्रेस नहीं होना, पर्सनल डेवलपमेंट पे लगे रहें। मुल्क छोड़ें, अपनी इस वक्त ना अपनी डेवलपमेंट पे सब फोकस कर लें। ये मेरा आखिरी पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।